بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عقیدہ ختم نبوت کی یہ آج دوسری قسط ہے۔ آج ہم قرآن اور حدیث سے عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کریں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کس طرح قرآن اور حدیث اور اجماع سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کی وہی آیت جو پہلی قسط کے اندر میں نے تلاوت کی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ایک تو آیت طیبہ یہ ہے، تو قرآن پاک کی کم از کم 100 آیات ہے جس سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی جو آیت طیبہ پہلی نازل کی ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناھم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ فرمایا کہ یہ کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ فرمایا کہ یہ کس کے لیے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تمام مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے آگے فرمایا کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہ اپنا جو اللہ نے رزق دیا اسی سے خرچ کرتے ہوئے آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرمایا کہ یہ اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جو ان سے پہلے نازل کیا گیا اور جو اس پر نازل کیا گیا، جو رسول پر نازل کیا گیا، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو رسول پر نازل کیا گیا اور جو رسول سے پہلے نازل کیا گیا۔ اگر کسی نبی نے بعد میں آنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ان کے بعد نازل ہوگا، جو ان کے بعد آئیں گے، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب اولئک مبتدا ہے، اس کے اندر پھر ہم ضمیر لائے تاکید کے لیے کہ فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب کامیابی کا معیار کیا ٹھہرا؟ کامیابی کا معیار ہے کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کی روزی سے جو دیے ہوئے خرچ کرنا، آخرت پر یقین رکھنا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر یقین رکھنا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھنے کا نام یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ ان کو گارنٹی دے رہا ہے کہ یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اگر اس کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتا بھئی اس کے بعد بھی جو وحی نازل ہوگی، اس کے بعد جو نبی آئے گا اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ تو لہٰذا اس آیت طیبہ سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کسی نئے نبی نے نہیں آنا۔ اب حدیث مبارکہ کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ختم نبوت کو بڑے واضح تقریباً 210 احادیث طیبہ ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کو صراحتاً بیان کرتی ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث سے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سیکون فی امتی 30 کذابون یزعم کلہم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا کہ ان قریب میری امت کے اندر 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہی دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ فرمایا کہ وانا خاتم النبیین، حالانکہ میں اللہ کا سب سے آخری نبی ہوں۔ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ فرمایا کہ بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ فرمایا کہ میرے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی میرے بعد۔ فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ نیا کوئی رسول آئے گا۔ جنہوں نے آنا تھا وہ آ گئے۔ ایک حدیث پاک کے اندر، بڑی پیاری حدیث پاک کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدہ کو بیان کیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماسالی و ماسال الانبیاء من قبلی کماسل رجل بنا بیتن فاحسنہ واجملہ الا موضع لابنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون ہلا لولا وضعت هذه اللابنۃ قال فانا اللابنۃ وانا خاتم النبیین۔ بڑے بہترین اور خوبصورت انداز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو بیان فرمایا کہ ایک آدمی نے بہت بڑا محل تعمیر کیا، بہت بہترین کوٹھی بنائی، بہترین محل بنایا، لیکن اور اس کو بڑا خوبصورت بنا دیا، اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تعجب کرتے ہیں یار اس نے بڑا بہترین گھر بنا دیا، بڑا سجایا، بڑی خوبصورت سجاوٹ کی گئی، لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس نے چھوڑ دی،
لوگ تعجب کرتے ہیں، یار اس نے بڑا بہترین گھر بنایا ہے، اگر یہ ایک اینٹ لگا دیتا گھر مکمل ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس سلسلہ نبوت کی آخری اینٹ میں محمد مصطفیٰ ہوں، فرمایا کہ میں آیا اور اس دیوار کو میں نے مکمل کر دیا ہے، اور جب میں نے اس دیوار کو مکمل کر دیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، اس سلسلہ نبوت کی آخری گھڑی میں ہوں، آخری نبی میں ہوں، فرمایا کہ میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ لہٰذا یہ حدیث پاک اس بات سے واضح دلالت کرتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وقت سے لے کر آج تک 1400 سال گزر چکے، یہ 15ویں صدی جاری ہے، تمام امت کا ایک ہی عقیدہ رہا ہے، اس بات پر تمام امت مسلمہ متفق ہے، آقا قریب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ قرآن سے بھی ہم نے جانا، حدیث سے بھی ہم نے جانا، اور اجماع امت سے بھی ہم نے جانا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اور نبی کے یہ الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول ہوگا۔ فرمایا کہ جب نبی ہی نہیں آ سکتا تو رسول تو بدرجہ اولا نہیں آ سکتا۔ تو یہ اور حضرت اپنا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہ آیت خاتم النبیین کی، فرمایا کہ آیت خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ لا نبی بعدی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ہم نے حدیث سے بھی جانا، قرآن سے بھی جانا، اور اجماع امت سے بھی جانا، اور تفسیر سے بھی جانا کہ اپنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جناب حضرت محمد بن عبداللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، اور قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔